کہ وہ معاملہ کس طریقے سے پیش آیا، جو پاکستان کی ریاست کا اور افواج کا اس حوالے سے موقف ہے وہ سنیے۔ وہ ہوا اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے، دے فائرڈ، اور وہاں پہ جو سپلائی ڈیپو ہے جو سرکاری گودام تھا راشن کا، اس کو لوٹا بھی، اس کے اندر بھی لوگوں نے گھس کے لوٹے۔ جو فوج نے رسپانس دیا وہ بالکل ایز پر ایس او پی۔ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، ایک انتشاری ٹولے نے یہ بات چیت کرنی شروع کر دی، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں، ان کو گولی مار دیتے۔ چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری، اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آئے۔ ساتھ ہی انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے بات کی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جن لوگوں کو 5th جنریشن وار میں کی بورڈ واریئرز قرار دیا جا رہا تھا، ریاست کے ساتھ کھڑے تھے، آج وہ دہشت گرد کہلا رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے کیا گفتگو کی وہ بھی سنیے۔ یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کیسے ویل سنکرونائز تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ فوج نے سیدھی نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا۔ پرانی تصویریں، دوسرے ممالک کی بچوں کی تصویریں، زخمی بچوں کی نکال کے لگائی جاتی ہیں کہ کس طرح پھر وہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو سے ہیں وہ ایکچوئل ٹیررسٹ کی سپورٹ میں وہ نیکسس کس طرح آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا پاکستان کی افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے کہ اس وقت بڑے بڑے کارٹلز اور مافیا جو سرحدوں کے اوپر سمگلنگ کر رہے ہیں، جو غیر قانونی گاڑیوں کا دھندا کر رہے ہیں اور ایران سے غیر قانونی تیل کی سمگلنگ میں ملوث ہیں، خربوں روپے کمائے جاتے ہیں اور اس سے فنڈ کیا جاتا ہے پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیررزم کو، پاکستان میں دہشت گردی کو، میڈیا کے اوپر پیسے لگائے جاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مجھے پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب جو ہیں، ساتھ ہی ہمارے ساتھ مسلم لیگ نواز سے موجود ہیں انجینئر قمر الاسلام صاحب، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی جوائن کر لیں گے۔ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ شوکت بسرا صاحب سے کریں گے۔ شوکت بسرا صاحب، آج آپ کی جماعت کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن صاحب، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا کہ ان کے اوپر ایگزیکٹلی چارجز کیا ہیں، کس مقدمے میں ان کو اٹھایا گیا، لیکن جو ذرائع سے خبریں آج کچھ چلی ہیں اس کے مطابق تو جو ڈیجیٹل ڈومین میں جس قسم کی کرٹیسزم چل رہی ہے اور ریاست کے مطابق جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، پولیس ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ضمن میں ان کو اٹھایا گیا۔ اس طرح نقوی صاحب، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ہے اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے، دوسری طرف آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے مرکزی دفتر کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی رؤوف حسن صاحب پہ آپ نے حملہ کیا اور وہ جو خواجہ اسرار تھے وہ تو آج تک گرفتار نہ۔ آج آپ نے بہت کامیابی کے ساتھ رؤوف حسن صاحب جو سیکٹری اطلاعات ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے، ان کو آپ نے گرفتار کر لیا۔ تو یہ ترجیحات ہیں۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، اس کے اوپر آپ میٹنگز بلاتے ہیں، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کو کچھ نہیں بتاتے اور باہر آ کے کہتے ہیں وہاں پہ کوئی آپریشن کی بات نہیں ہوئی۔ دوسری طرف آپ نے کہا بنو میں یہ واقعہ ہوا، ہم بنو کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے وہ لوگ جو پپٹس ہیں، جو کٹ پتلیاں ہیں، جو ہارے ہوئے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تحقیقات کو مسترد کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم 9 مئی کی اپنے بات 9 مئی کی ہم تحقیقات کرانا چاہتے ہیں، اب وہ نہیں کرنا چاہتے۔ آج اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ کہتے کہ جو وہاں پر ہوا ہے بنو میں، ہم فی الفور سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کی سربراہی میں کمیشن بناتے ہیں، وہ 9 مئی کی بھی اور اس کی بھی تحقیقات کریں اور قوم کے سامنے آئے۔ ہم نے تو آج 6 مہینے ہو گئے ہیں 9 مئی کے حوالے سے درخواست دی ہوئی ہے، وہ آپ اس کو ٹیک اپ کر کے قوم کو حقائق نہیں بتاتے۔ کبھی یہ ایسے بھی ہوا ہے، اگر ہم لوگ ذمہ دار ہوں تو ہم عدلیہ کو کہیں کہ اب فل کورٹ کمیشن بنائیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ نے ابھی میں سن رہا تھا ڈی جی ایس پی آر صاحب نے انتشاری ٹولے کا، اگر ہم نے انتشار کیا ہوتا تو کیا آج پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوتا؟ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر آپ نے عمران خان پر 200 مقدمات درج کر لیے، پارٹی توڑ دی، عمران خان ہسٹری کوئی ٹکٹ نہیں لے گا، اس کے باوجود پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر آپ آج پاکستان میں سیاسی جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر انتشار نہ ہو۔ اچھا یہ بتائیں کیا یہ بات درست ہے؟ آج جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا اور عمر ایوب صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی کے رہنماؤں کے ایم این ایز کے حلف نامے ہیں وہ موجود تھے، وہ بھی اٹھا کر لے گئے ہیں، اور اصل میں تو مقصد یہ تھا اس ریڈ کا کہ یہ حلف نامے لے جانے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا سیکریٹریٹ میں رکھے ہوئے تھے؟ یہی تو ہم بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے لڑ رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں سے لڑ رہے ہیں۔ اب واحد فیڈریشن کا لیڈر عمران خان ہے
جس کو آپ کی یہ سو کالڈ پپٹ حکومت کہتی ہے کہ اگر ضمانتیں دے بھی دی گئی ہم کوئی نہ کوئی مقدمہ ڈال دیں گے. یہ اگر آپ کی سوچ ہے تو یہ اگر آپ دہشت گردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں, یہ اگر آپ کی ترجیحات ہیں تو مجھے بتائیے کون سا ملک آپ کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا؟ آ کے پاکستان کا اپنا انویسٹر ملک سے بھاگ رہا ہے, ہزاروں لوگ وزارت خارجہ میں لائن لگی ہوئی ہے, ملک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو سو گزارش یہ ہے کہ ان کا رویہ آپ دیکھیں. آج اوپر سے ڈیجیٹل دہشت گرد, مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ رؤف حسن جو ہیں وہ شاید ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں جو گرفتار ہو گئے ہیں, اور پولیس نے کہا ہے, اور پولیس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ وہاں پر ہمیں ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے ہیں, ہمیں ایسی مشین گن برآمد ہوئی ہے جس پہ 50 لاکھ ڈیلی ٹویٹ ہوتا ہے, ری ٹویٹ ہوتا ہے, اور وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. وہ میرے بھائی, آپ نے پورے آپ کے ججز جو ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں, آپ کے انسانی بنیادی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا ہے, پاکستان کی بدترین الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مسئلہ ہے سوشل میڈیا کہ قومی سلامتی کو سوشل میڈیا سے خطرہ ہے. نہیں, قومی سلامتی کو خطرہ ہے وہ لوگ جن کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے, جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں, جن کی ضمانتیں ضبط ہو چکی ہیں, ان کی وجہ سے آج ملک میں عدم استحکام ہے. اگر آپ عزم استحکام لانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ لوگ جو بنو میں مارچ کر رہے ہیں, جو قبائلی علاقہ جات میں مارچ کر رہے ہیں اور امن کی دہائی دے رہے ہیں, آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے, آپ ان کو مذاکرات کرنے چاہیے, ان کو بتائیں. اگر مجھے بتائیے میرے گھر میں دہشت گرد آ رہے ہوں تو میں نہیں چاہوں گا کہ وہاں پر ان کے خلاف آپریشن ہو. اور تحریک انصاف تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان, عمران خان کہتے ہیں میرا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, ہماری فوج کی عمران خان سے زیادہ پاکستان کو ضرورت ہے. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ ہمارے لوگوں کو گھروں سے اٹھا رہے ہوں, ان کو جیلوں میں بند کر رہے ہوں, ہمارے دفاتر پر حملے کر رہے ہوں. بصرہ صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. انجینئر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اب ہم اس بات کو حتمی سمجھیں کہ جو حکومت ہے اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو مشورہ چین کا تھا اس کو نہیں ماننا, کیونکہ ہمیں کوئی انیشیٹو نظر نہیں آ رہا, بلکہ انسٹیڈ بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا ہے اور آرٹیکل 6 لگانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استحکام تو نہیں آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ابتدا میں چین کے مشورے کا ذکر کیا تھا, جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ چین کا مشورہ نہیں ماننا؟ کیا آپ یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ چین کا وہ مشورہ مانتے ہوئے اور سٹیبلٹی لانے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیونکہ انسٹیبلٹی کی وجوہات اگر آپ دیکھیں, ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے جب بنو واقعے کا ذکر کیا تو اس میں جو خطرہ ہے جو ملکی استحکام کو یا سلامتی کو, اس کو سوشل میڈیا سے نہیں ہے, خطرہ غیر ملکی قانون بانوں سے ہے, خطرہ فورن فنڈ اور خطرہ اس سے ہے بنیادی طور پر کہ وہاں پہ ایک واقعہ ہوا, وہ لوگوں نے مسلح افراد کی ویڈیوز بھی دیکھی اس امن مارچ میں, اور پھر فائر ہوتے ہوئے بھی دیکھے, ویڈیوز میں موجود ہیں, لیکن اس کو جوڑ کے ان کے ساتھ غیر ملکی کوئی تصویروں کے ساتھ تو پاکستان کی مسلح افواج کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی گئی. تو کیا وہ سٹیبلٹی ہے کہ آپ جو دہشت گردی کے خلاف جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو اس کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے, اس کو بے توقیر کرتا ہے, اس ادارے کو بدنام کرتا ہے, تو دراصل کیا وہ دہشت گردوں کی اور ملک دشمنوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کر رہا ہوتا؟ میں سیاسی تمام لوگوں کو نہیں کہہ رہا, لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر موجود ہے. اور یہ جو آج ابھی بیان حلفی کی انہوں نے بات کی, تو بیان حلفی کتنا ایک امپورٹنٹ چیز تھی, وہ تو ان ممبرز نے الیکشن کمیشن میں ہر ایک نے جمع کرانا تھا. وہ جو جس بیان حلفی کی بات ہو رہی ہے کہ پارٹیشن کی, وہ تو الیکشن کمیشن میں جمع ہونا تھا. وہ یہاں پہ انہوں نے کوئی اخبارات میں چھاپنے تھے کہ وہ سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے. اور کیا بیان حلفی اس پہ میں جواب لیتا ہوں ان سے. آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی بات سے میں تاثر یہ لے رہا ہوں کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ چین کا ہی مطمع نظر یہ تھا پاکستان کے دوست ملک کا کہ میں نے یہ جو عدم کہا, آپ نے فرمایا کہ چین نے مشورہ دیا ہے, میں نے تو وہ مشورہ نہیں سنا کسی مذاکرات میں. آپ نے لیجن سر پورے پاکستان کے
मीडिया पे मैं बता देता हूं पूरे आपकी पाकिस्तान। किसी सोर्स ने वो गुफ्तगू सुनी होगी। सर मैं मैंने तो आपको मैं कहीं- मंगवा के आपको अभी सुनवा देता हूं। प्रोड्यूसर साहब जी, जो पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स पर चीन के इंतहाई अहम वजीर जो उनका इदारा है बराए इंटरनेशनल डेवलपमेंट, नहीं, मैं आपकी बात को नेगेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मैंने नहीं सुनी, आपने सुनी होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बात ये है कि क्या ये नहीं है कि उस उन्होंने इवेंट स्टेबिलिटी का ही कहा। मैं इंजीनियर साहब मैं आपको बता देता हूं, उस इवेंट नहीं, में आपका अगर मकसद ये है, अगर इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि स्टेबिलिटी सिर्फ उसी सूरत में आएगी कि जब वो नेक्सस, वो हाथ मजबूत करने वालों को मजीद मजबूत किया जाए, उनको ना रोका जाए, ये तो अभी पता चलेगा। जरूरी नहीं कि वो अकाउंट्स कोई खुदा न ख्वास्ता मेरे भाई बसरा साहब चला रहे हैं या बैरिस्टर गौहर साहब चला रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं सियासी आदमी और सियासी लोगों की इज्जत और तौकीर करता हूँ। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से वो चीज हो रही है और वो शायद अपने सियासी एजेंडा की तकमील के लिए कुछ चलिए इस ऐसे पे जवाब बसरा साहब से ले लेते हैं। बसरा साहब, ये तो नजर आ रहा है कि बहुत सारे फेक चीजें सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोगों की तरफ से चलाई जाती हैं जहां पर तस्वीर, प्रोफाइल पिक्चर और उनकी जो दीगर तस्वीर हैं उससे लगता ही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता या उनके अपने अकाउंट्स हैं। तो फेक चीज़ें जो चल रही हैं, क्या आपकी जमात उनको ओन करती है, डिसोन करती है? और अगर डिसोन करती है तो उसके हवाले से खुलकर क्यों नहीं कहा जाता आपकी पार्टी की तरफ से कि हम इस तमाम किस्म के जो अकाउंट्स हैं जो ये वाली चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं हम इनको डिसोन करते हैं? इसका नकवी साहब, इस सवाल का जवाब देने से पहले अभी आपने चाइना के हवाले से बात की। सूरत हाल तो ये है कि चाइना के जब वजीर पाकिस्तान आए तो उन्होंने तहरीक इंसाफ से डायरेक्ट राब्ता किया कि आप जब तक मीटिंग में नहीं आएंगे हम लोग वो मीटिंग नहीं करेंगे। अगर यहाँ मुल्क में स्टेबिलिटी होती या इन जमातों को, क्योंकि जहां नवाज शरीफ हारा बैठा हो, मरियम बीबी आ रही हुई हो, शहबाज शरीफ हो, क्या दुनिया को नहीं पता कि ये तो अवाम के नुमाइंदे नहीं है? तो फिर उन्होंने माहौल को बेहतर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ से राब्ता किया और हुकूमत ने क्या किया, उसमें रोड़े अटकाए कि हमें मीटिंग में ना बुलाया जाए। ये है इनकी नेशनल इश्यूज पे कौमी सोच। तो हम उस मीटिंग में गए और हमने यकीन दिलाया कि जिस तरह का तावन चाहिए होएगा हम लोग सलामती के हवाले से, बिजनेस एटमॉस्फेयर के हवाले से तहरीक इंसाफ को फराहम करेगी। अब आप कह रहे हैं कि डिजिटल अकाउंट्स, भाई आज 2 साल हो गए हमें सुनते हुए कि जी फलां अकाउंट जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है, फलां अकाउंट क्या कर रहा है। अच्छा, आप तो कहते हैं कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो तो इतनी इक्विप्ड है कि आपका सांस लेते को पता चल जाता है, हर किसी की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो जाती है, तो क्यों नहीं की गई कार्रवाई? हम बिल्कुल डिसओन करते हैं कोई ऐसा अकाउंट जो दहशतगर्दी फैला रहा है, जो हमारी पाकिस्तान के ऊपर वो कौमी सलामती को खतरे में डाल रहा है, तो भाई कीजिए कार्रवाई। लेकिन आप मुझे बताइए, रऊफ हसन दहशतगर्द है, इमरान खान दहशतगर्द है, आप वो जमात जो पाकिस्तान है आप उसको दीवार के साथ लगा रहे हैं। आप जजेस को धमका क्या रहे हैं कि आज आपने जो फॉर्म 40 वहां पे चोरी किए हैं हमारे एफिडेविट्स, आपकी एक मिनट, जो इस्लामाबाद की पुलिस है उनसे ये पूछें क्या आपको ये भी डिजिटल दहशतगर्दी है कि आप हमारे वहां पर बयान हल्फी चोरी करके ले गए हैं? और दूसरी बात, भाई आपके ये ख्वाजा आसिफ कौन है वजीर दिफा, वो कौमी सलामती के हवाले से बात नहीं करते। वो कहते हैं हम इस निजाम जजों के खिलाफ लड़ेंगे, हम ऐसे घर नहीं जाएंगे, हम नहीं मानते इन फैसलों को। ये है तरजीहात। आपकी पंजाब की सबसे सूबा है, उसकी वज़ीर आला क्या कहती हैं कि ये जो जजेस हैं ये बेज़मीर हैं, इनका ज़मीर सो गए। सही। बसरा साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, आप मेरे साथ रहिए। इंजीनियर साहब आप साथ रहिए, ब्रेक से वापस आएंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा।